الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج منگل ہے۔ منگل کے دن ہمارے ہاں مثنی مولانا روم کا درس ہوتا ہے اور اس وقت ہم حکایت نمبر 14 کے شعر نمبر 33 سے شروع کریں گے، جلد نمبر دفتر نمبر 6۔ اور یہ حکایت ہے ایک مرغ جو کہ شکار ہے اور ایک شکاری۔ تو وہ شکاری جو ہے نا اس مرغ کو پانس رہا ہے اور وہ مرغ جو ہے نا وہ اپنی طرف سے دلائل دے رہا ہے، جیسے کہ اصل میں طریقہ حضرت کا کہ بالکل ہی فرضی قصوں سے بھی بہت اونچے مفید مضامین برآمد فرماتے ہیں، تو اس میں بھی الحمدللہ بہت سارے مفید مضامین ساتھ ساتھ آ رہے ہیں۔ گفت صدق دل بے بباید کار راہ، ورنہ یارا کم نیاند یار را۔ مرغ نے صیاد کے جواب میں کہا، کام میں صدق دل چاہیے اور لوگوں میں صدق نہیں ہے، ورنہ صدق عمل میں یار چاہنے والے کو یاروں میں کمی نہیں۔ یہ مرغ کا مدعا یہ ہے کہ تو تم نے مان لیا کہ یاروں اور مددگاروں کے ہوتے ہوئے اختلاط کو عزلت پر ترجیح ہے، بس یہی میں کہتا ہوں کہ یاروں کا ملنا بھی دشوار نہیں، جبکہ اپنے کام میں صدق دل ہو۔ صادق و مخلص کے معاونین خود اللہ تعالیٰ پیدا کر لیتا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نیک عمل بھی کیے، خدا رحمان کریم ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دے گا۔ اور مخبر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے، لا یزال طائفۃ من امتی منصورین علی الحق لا یضرهم من خذلهم۔ کہ میری امت میں سے ہمیشہ ایک نہ ایک جماعت حق کی حمایت میں غالب رہے گی، ان سے قطع تعلق کرنے والا ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ یعنی یہ اصل میں حضرت اس سے جو مفید مضمون برآمد کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کی قرآن سے بھی استدلال ہو رہا ہے اور حدیث شریف سے بھی تائید ہو رہی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مرغ جو ہے وہ کہتا ہے کہ کام میں صدق دل چاہیے، کام انسان سچے نیت کے ساتھ کرے، تو صدق کے عمل میں یار چاہنے والے مطلب کوئی یاروں کی کمی نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو صدق دل سے کام کرتے ہیں ان کے لیے اللہ پاک مناسب انتظام کروا دیتا ہے۔ یار شوتا یار بینی بے عدد، زاں کے بے یاراں بمانی بے مدد۔ یعنی پس صدق عمل کے ساتھ خادمان دین کی یار ہو جاؤ تاکہ بے شمار یاروں کو اپنے ساتھ معاون و مساعد دیکھو، کیونکہ اگر یہ طریقہ اختیار نہ کیا تو تم بے یار و مددگار رہ جاؤ گے۔ یہ بات ہے کہ بہت سارے لوگ بہت کچھ چاہتے ہیں لیکن کر نہیں سکتے، تو جب ان کو کوئی کرنے والا ملتا ہے اس کام کا تو ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ یعنی یہ طریقہ کار ہوتا ہے، جیسے کہتے ہیں نا شکر خورے کو خدا شکر دیتا ہے۔ تو جو لوگ صحیح لوگ چاہتے ہیں ان کے لیے صحیح لوگ مل جاتے ہیں، اور جو لوگ خراب لوگ چاہتے ہیں ان کو خراب لوگ مل جاتے ہیں۔ دیو گرگستو تو ہم چو یوسفی، دامن یعقوب مگزار اے صفی۔ اور بے یار مددگار ہونے میں بڑے خطرات ہیں، کیونکہ شیطان گویا بیڑیا اور تم بمنزل یوسف ہو، اے برگزیدہ یعقوب علیہ السلام کی یار و مددگار کا دامن نہ چھوڑو۔ یعنی یعقوب علیہ السلام کیسے یار و مددگار کا دامن نہ چھوڑو۔ یہ مطلب ہے کہ جو بے یار مددگار ہے، مطلب ہے کہ اس کے ساتھ دوست نہیں ہے، وہ اکیلے ہے، تو پھر شیطان اس کو پکڑ لے گا اور ان کو نقصان پہنچائے گا۔ گرگ اغلب آزما گیرا بود، کزر میشی شک بخود تنہا رود۔ بیڑیا اکثر اس وقت بکری کو پکڑتے ہیں بکری گڑبڑ سے علیحدہ ہو کر اکیلی چلتی ہے۔ یہ اس حدیث شریف کا مضمون، شیطان ذیب الانسان کا ذیب الغنم یاخذ الشاۃ القاسیۃ الناحیہ وایاکم والشعاب وعلیکم بالجماعہ والعامہ۔ یعنی شیطان انسان کا بیڑیا جیسے بکریوں کا بیڑیا ہوتا ہے، وہ ان بکریوں میں سے الگ رہنے والی، دور رہنے والی، کنارے کش کرنے والی بکری کو پکڑتا ہے، اور تم اختلافات کی گھاٹی سے بچو اور جماعت اور کثرت کے ساتھ رہو۔ آنکھ سنت با جماعت ترک کرد،
درچنی مصبح و نخوں خوش خورد، جس شخص نے سنت و جماعت کے التزام کو ترک کیا تو کیا اس نے اس درندوں کے مقام میں اپنا خون نہیں کیا؟ اس میں بھی حدیث مادر بارہ کے مضمون کی طرف اشارہ ہے۔ ہست سنت رہ جماعت شو رفیق، بے رہو بے یار افتی ادھر مزیق۔ سنت سیدھا راستہ ہے اور جماعت مثل رفیق کے ہے، اور زندگی کے سفر میں یہ دونوں ضروری ہے تاکہ تم نہ جانے آخرت، تم نجات آخرت کے منزل پر فائز ہو جاؤ، ورنہ سیدھے راستے کے بغیر اور رفیق کے بعد تم گہرائی کے تنگی میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ ان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت کا راستہ سیدھا راستہ ہے، اور اس راستے پر استقامت کے ساتھ لے جانے والا رفیق جماعت ہے، جس کو حدیث میں سواد اعظم سے تعبیر کیا گیا ہے۔ قال علیہ الصلوۃ والسلام اتبعوا السواد الاعظم فانه من شذ في النار، من شذ في النار، یہ جماعت کثیرہ کا اتباع کرو کیونکہ جو شخص جماعت سے منفرد ہوا وہ جہنم میں منفرد ہوگا۔ راہ سنت با جماعت بہبود، اسبابا اسپاں یقین خوش ترود۔ سنت کا راستہ جماعت کے ساتھ سے کرنا اچھا ہے، گھوڑا گھوڑوں کے ساتھ یقین خوب چلتا ہے۔ یہ موردین میں جمہور کے ساتھ رہنا اچھا ہے، اور یہ حکم عالم کے لیے درجہ ولیت میں ہے، اور یہ حکم عالم کے لیے درجہ ولیت اور عامی کے لیے درجہ وجوب میں۔ فاسألوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر جب صدق عمل ہو تو رفقا مخلصین مل بھی جاتے ہیں، پھر ان کے ساتھ اختلاط کیوں نہ ہو۔ ہاں اس میں یہ بھی لازم ہے کہ احتیاط سے کام لیا جائے، چنانچہ فرماتے ہیں لے کے ہر گمراہ راہ ہمراہ مدان، قافلہ خفتار آ کے آگاہ مدان، لیکن ہر گمراہ کو امراہ مت سمجھ لینا، سوئے ہوئے قافلوں کو آگاہ نہ جان لینا۔ یعنی شاید یہاں کسی کو شبہ عرض ہو کہ گمراہ کو امراہ سمجھ لینے سے لازم آتا ہے کہ بعض گمراہ ہمراہ سمجھے جانے کے قابل ہوں، حالانکہ درست نہیں۔ اس کا جواب یہ کہ کلمہ ہر عموم کا افادہ کرتا ہے، اور ہمراہ مدعا میں معنی نفی کا تعلق ہمراہ کے ساتھ، یعنی اس سے غیر ہمراہ دان مراد ہے، بس یہاں کلمہ ہر کا عموم نفی ہمراہ پر مؤثر ہے۔ ہم رہے راچو گزو یا بھی مدد، ہم دلو ہم درد جو یعنی احد، ایسے ہمراہ کو تلاش کرو جس سے تم راہ میں دین میں کچھ مدد پاؤ، اور وہ ہم دل و ہم درد و طالب حق ہو۔ یعنی ہمیشہ جب بھی جانا ہے کسی جگہ پر تو وہاں پر جانے سے پہلے کچھ ایسے لوگوں کو تلاش کرو تاکہ تمہیں اس کی نصرت حاصل رہے، یہ ضروری ہے۔ ہم رہے نیکو بود خصمی خرد، فرصت جویت کے جامع تو برد، ایسا ہمراہ نہ ہو جو عقل کا دشمن ہو، جو ایسا موقع تلاش ہو کہ تمہارے کپڑے بھی اڑا لے جائے۔ میر ود باتوں کی یابد اکبئی کہ توانت کرد آ جا نہ بئی، جو تمہارے ساتھ اس لیے چلتا ہو کہ کوئی گاٹی آئے تاکہ وہاں تم کو لوٹ لے۔ میر ود ہا تو برائے سود خویش، بی منوش ازنوش او کاں ہستنیش، جو تمہارے ساتھ اپنی غرض کے لیے چل رہا ہو، خبر ہے اس شخص کا دیا ہوا شہد نوش نہ کرنا تاکہ وہ حقیقت نیش، غرض یہ کہ حقیقت میں نیش ہے، غرض یہ امراہ قصداً بدخواہی کرنے والا ہے، مطلب یہ کہ جو ایسا شخص ہو جس کے بارے میں تمہیں خطرہ ہو کہ مجھے نقصان پہنچائے گا تو اس کے ساتھ ہرگز نہ چل، اور اگر وہ تمہیں ایک چیز کو ایک کھلائے یا پلائے تو اس کو استعمال نہ کرنا۔ اکثر یہ گاڑیوں وغیرہ میں ہوتا ہے کہ کوئی آدمی تمہارے سامنے کار ہے تمہیں بھی آفر کر لیتا ہے تو اس میں کچھ ملایا ہوتا ہے، تو وہ اپنے حصہ جو کہہ رہا ہوتا ہے اس میں کچھ نہیں ہوتا، وہ جو آپ کو دے رہا ہوتا ہے اس میں کچھ ہوتا ہے، بس تھوڑی دیر کے بعد اثر ہو جاتا ہے، پھر آپ کو لوٹ کے نیچے اتر جاتا ہے، پھر بعد میں گاڑی جب کڑی ہوتی ہے پتہ چلتا ہے کہ آدمی تو ہاں جی اس طرح کرتے ہیں۔ آج کل تو بڑے ماڈرن طریقے میں نکل آئے، ہاں جی۔ تو یا بود اشتر دلے چوں دید ترس، گویدت بہر رجوع از راہ درس، یا وہ ایسا نہ ہو کہ بلکہ اس کی نیت خیر خواہ نہ ہو بلکہ مگر بزدل ہو کہ راہ دین میں حوصلہ افزائی نہ کرے، بلکہ جب اس راہ میں کوئی اندیشہ دیکھے تو راہ سے واپس چلے آنے کی تعلیم کرنے لگے، یعنی بزدل لوگوں کا سہارا بھی نہ لے کیونکہ وہ بھی تمہیں کام نہیں کرنے دیں گے بلکہ ان کا چیخ و پکار تمہیں بھی بزدل بنا دے گا۔ یار را ترساں کند از اشتر دلی، یہ چنی ہمرے ادو داں نیولی، اور ہمراہی کو بزدلی سے ڈرانے لگے، پس اپنے ہمراہ کو دشمن سمجھو نہ کہ دوست۔ مطلب یہ کہ پہلا شخص قصدن و مدن عداوت کر رہا ہے، دوسرا شخص قصدن تو خیرخواہی کرتا ہے، مگر اس کی خیرخواہی فضول و اوہام کے بنا پر بعض اوقات کسی نئے کام سے مانع ہو جاتی ہے، چونکہ خیرخواہی عذروی نتیجہ بد خواہی ہے،
لہٰذا اس شخص کو خیرخواہ نہیں بلکہ بدخواہ سمجھو۔ جیسے ایک تازہ واقعہ ہے کہ اللہ کے ایک بندے نے عاشورہ کے روز تعزیہ پرستوں کا ماتمی جلوس اپنے محلے سے گزرنا بند کر دیا۔ تعزیہ پرستوں نے بہت سے مفسدین کو اپنے ساتھ ملا کر فوجداری استغاثے کا اعلان کیا کیونکہ اس کے پاس جلوس کا سرکاری لائسنس تھا۔ ادھر خیرخواہ اس شخص کے پاس دوڑے آئے اور کہا مبادہ جرمانہ ہو جائے، اگر آپ کہیں تو ہم لوگوں کی ومنت اور ارادے سے باز رکھنے کی کوشش کریں۔ اس نے خیرخواہ سے کہا کہ وہ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں کرنے دو، حق کی حمایت میں ہم آنے والی مصیبت کو لبے کہیں گے مگر لوگوں سے صلح کی درخواست نہیں کریں گے، کیونکہ یہی بات ان کے لیے ہر سال یہی سے تعزیہ لے جانے کا سند بن جائے گی۔ اللہ کی نصرت بھی شاملات کے فساد کے بادل خود بہت چڑھ گیا اور مسئلہ صاف ہو گیا۔ یہ کوئی واقعہ ہو چکا ہوگا ان لوگوں کے سامنے، تو انہوں نے کہا کہ بالکل اس قسم کی بات ہوتی ہے کہ بعض لوگ خیرخواہ ہوتے ہیں لیکن کمزور ہوتے ہیں، بزدل ہوتے ہیں، وہ ڈر جاتے ہیں، تو ڈرنے والے شیخ و فقہ شروع کر لیتے ہیں، تو اس کی وجہ سے پھر جو صحیح لوگ ہیں وہ بھی ڈر جاتے ہیں یا پریشان ہو جاتے ہیں۔ یا ررا ازرہ برد آرا حزن مرد نبوت آ کے افتد زیر زن، وہ بدخواہ بزدل جو حقیقت میں راہزن ہے یار کو گمراہ کرتے، وہ شخص مرد نہیں جو عورت سے زیر ہو جائے۔ یعنی آنکھ کا مشار الیہ یا تو راہزن ہے، اس کا عورت سے مغلوب ہونا بایمان ہے کہ وہ نفس سے مغلوب ہے، وہ نفس کو بوجھ تانیس عورت سے تشبیہ دیا کرتے ہیں، یا اس کا مشار الیہ یار ہے، یعنی وہ شخص جو ایسے راہزن کو دوست سمجھ رہا ہے، مرد نہیں کیونکہ وہ ایک دین کے راہزن کے آگے مغلوب ہو رہا ہے جو ہر مردمی سے خالی ہے۔ دوسرا احتمال اقرب بدذوق ہے۔ راہ جاں بازیست در ہر اے شیء آفت در دفع ہر دل شے شیء، منزل مقصود تک پہنچانے والا راستہ صراط مستقیم تو جان بازی ہے جس پر زندگی کی ہر حالت میں چلنا چاہیے، مگر وہ راستہ ہر کی ہمت آدمی کو بگانے کے لیے آفت ہے۔ یعنی مردان خدا لذات نفسانی پر مائل نہیں ہوتے بلکہ مخالفت نفس میں ہر کڑی تلخ کلامی مشکل کام کو گوارا کر لیتے ہیں، یعنی جو ناگوار ہونے میں خواہ جام بازی کے مترادف ہو مگر کم ہمت و نفس برس آدمی اس راستے سے بھاگ نکلتا ہے۔ اس شعر کا ربط ماقبل کے ساتھ یہ کہ ادھر کہا تھا یار راہ از رہ برد آن راہزن، یعنی وہ دوست نما دشمن یا نادان دوست جو گویا راہزن ہے اپنے دوست کو راہ راست سے گمراہ کر دیتا ہے۔ اب یہاں اس راہ راست کی تفسیر کر دی کہ وہ راہ راستہ جام بازی کا ہم معنی ہے، باہمت لوگ کسی کام کے بہکانے کے اس راستے میں نہیں چھوڑتے اور کم ہمت لوگ اس سے بھاگ نکلتے۔ اصل میں نفس کے خلاف چلنا بذات خود بہت ہمت چاہتا ہے، تو جو لوگ نفس سے مغلوب ہوتے ہیں تو بزدل ہوتے ہیں، لہذا وہ خود اپنے آپ کو بھی خراب کر لیتے، آپ کو بھی خراب کر دیں گے۔ ایسے لوگ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ٹھیک نہیں ہے۔ مثلا ایک آدمی ہے وہ اپنے نفس سے مغلوب ہے، وہ بری حرکتوں میں مبتلا ہے، لیکن وہ چاہتا نہیں کہ میں ایسا کروں، لیکن وہ جو ہے نا مطلب ہے کہ وہ اس سے ہو رہی ہیں یہ چیزیں، وہ برداشت مطلب جس کو کہتا ہے نفس کے مخالف وہ برداشت نہیں کر سکتا، تو اس کے ساتھ جو ہوگا وہ بھی اس طرح ہونے کا اندیشہ ہے کہ وہ بھی نفس کی ان تمام چیزوں سے مغلوب ہو جائے گا۔ تو ایسے باہمت لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے جو نفس کی مخالفت کو سہ سکے۔ شیوائے نازک دلا نوسلو کے راہ خطر، سخت دشوارست بارے شیشہ اور ہے سنگلا، مطلب یہ شیوہ نازک دلاں جو نازک دل ہوتے ہیں ان کا شیوہ سلوک کی راہ میں کام نہیں آتا، بلکہ یہ تو سخت مطلب جو ہے نا دشوار ہے، اس کا جو یعنی مطلب اس کے اوپر جو سنگ لاخ رہا ہوتا ہے اس کے اوپر چلنا۔ راہ دین ہر گمراہ خود کے رود، حازم باعت کے مردے رہ بود، اور دین کے راستے پر گمراہ اپنے آپ سے کب چلتا ہے، اس کے لیے جماعت کی رفاقت لابد ہے۔ اکیلے چلنے والے کو تو بڑا ہوشیار ہونا چاہیے جو مرد راہ بھی ہو یا راہ جانتا بھی ہو۔ اقبال کہتا ہے تانوانی با جماعت یار باش، تا توانی با جماعت یار باش، رونقی ہنگامہ حرار باش، یعنی دین کے راستے پر کوئی گمراہ اور مغلوب نفس چلتے ہی کب ہے، اس راہ پر چلنے کے لیے تو کوئی بڑا ہوشیار آدمی چاہیے جو مقاصد نفس کو سمجھتا ہے اور جو راستے کی کٹر مشکلات کو برداشت کرنے کا دنی بھی ہو۔ راہ دیں زاں روپ اور از شور و شرست، کین راہ ہر مخنث گوہرست، دین کا راستہ بمقتضی حکمت الہیہ اس لیے مشکلات کے شور و شر سے پر کر کیا گیا ہے
کہ یہ پرہیز طبع آدمی کی چلنے کا راستہ نہیں ہے. اگر یہ راستہ آسان اور خوشگوار ہوتا تو ہر مرد نامرد آل نال اس کو بآسانی تو کر جاتا. 6 سالوں کا امتحان کیوں کر ہو سکتا؟ یعنی اس میں جو مشکلات ہیں اس لیے ہیں تاکہ امتحان ہو جائے کہ کون اس قابل ہے اور کون اس قابل نہیں ہے. تو اتنا آسان نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ در رہی ای ترس امتحا ہے نفوس ہم چوئے پرویزہ بہت تمیزی سبوس. چنانچہ اس راہ میں یہ خوف و خطر نفسوں کے امتحانات ہیں جیسے چلنی بوسی کو الگ کرنے کے لیے ہوتی ہے. محکز کا رہائے سخت باشد شیر مردان را بمردی جوہر فرہاد کو سار پیدا شد. جو کام سخت کام ہوتے ہیں وہ جو ہے مطلب شیر مردوں کے لیے ہوتے ہیں کیونکہ اسی مردمی کے جوہر سے جوہر جو ہے وہ فرہاد کو حسار سے مطلب جو سخت چیز ہے اس سے پیدا ہوا ہے. راہ چیبود پر نشاں پائے ہا یار چیبود نہ دبانے رائے ہا. پر امن راستہ کون سا ہوتا ہے جو رفقا کے نشانے پا سے پر ہو. دوست کون ہوتا ہے جو عقول کا زینہ ہو. یعنی تنہا روی مناسب نہیں بلکہ رفیقوں کے ساتھ سفر کرنا چاہے اور رفیق بھی وہ نہیں چاہے جس سے مفسدین کی عقلیں ترقی کرے. یعنی وہ علوم صحیح کی طرف رہنما ہو. ایسے رفیقوں کی میت سے شیطانی خطرات کا اندیشہ نہیں جن کا اوپر ذکر تھا. عام لوگ کو حکم ہے کہ ان پر جماعت کی میت واجب ہے. آگے علم کا ذکر کہ ان کے لیے میت اگرچہ واجب نہیں مگر اولا اور ارجح ضرور ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ انسان کو جماعت کے ساتھ رہنا چاہیے عام لوگ کے لیے تو کم از کم اور علماء کے لیے بہتر ہے. گیرما گرگت نیابت اس احتیاط بحث جمعیت نیابی آنشاد. مانے کہ بیڑے تمہارے احتیاطی کی وجہ تم پر حملہ نہ کرے گا تاہم جماعت کی امرائی کے بغیر تم وہ شادمانی نہ پاؤ گے جو جماعت کے ساتھ شامل ہونے سے ہے. یعنی مطلب تم احتیاط کرو گے تو ممکن ہے کہ تم پر وہ شیطان حملہ نہ کر سکے لیکن وہ بشاشت جو جماعت کے ساتھ ہوتی ہے وہ تمہیں حاصل نہیں ہوگی. آنکھیں اندر راہ تنہا خوش رود بارفی کا سیر او ستو شود. جو شخص کیا اکیلا اچھی طرح راستہ طے کر سکتا ہے اس کی رفتار رفیقوں کے ساتھ سوئے سے ہو جاتی ہے. لہٰذا عالم کو بھی چاہیے کسی مسئلے میں منفرد ہونے کی بجائے جمہور کے ساتھ شامل رہے. بزرگوں نے اس کے لیے مختلف قسم کے ضرب الامثال بھی بنائے ہیں سمجھانے کے لیے. جیسے 1 اور 1 11 ہوتے ہیں. یعنی 1 اور 1 2 نہیں ہوتے بلکہ 1 اور 1 11 ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں نا ایک پوری جماعت ہے اس میں ہر قسم کا کام پیش آ سکتا ہے. تو ہر قسم کا کام تو ہر ایک نہیں کر سکتا. مطلب کوئی کیا کام کر سکتا ہے کوئی کیا کام کر سکتا ہے. کوئی مثلا کھانا پکا سکتا ہے. کوئی زیادہ طاقتور ہے وہ اونچی چیزوں کو مطلب جو ہے نا وہ باری چیزوں کو اٹھا سکتا ہے. کوئی جو ہے نا مطلب ہے کہ نا وہ پہاڑ میں چل سکتا. کوئی کیا کر سکتا کوئی کیا مختلف طبیعتیں ہوتی ہیں. تو اگر آپ جماعت کے ساتھ ہیں تو آپ کا ہر کام اپنے وقت پہ ہوا کرے گا. آج کل کے دور میں جیسے پلمبنگ ہے الیکٹریشین کا کام ہے دوسرے کام ہے تو ظاہر مطلب ہے کہ ایک آدمی تو سارے کام نہیں جانتا. جب جماعت کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کے سارے کام ہوتے رہتے ہیں. باغ علیزی خرز آرا اے فقیر در نشاط آیت شود قوت پذیر. اے فقیر گدہ بھی ٹوس اور بدہ ہونے کے باوجود ساتھیوں کے ساتھ سبب نشاط میں آ جاتا ہے اور قوت پاتا ہے. ہر خرے کز خارواں تنہا رود بروے آن راہ استعب ستو شود. بخلاف اس کے جو گدہ قافلے سے الگ کر اکیلے چل اس پر راستہ تکان کے باعث سو اس سے زیادہ ہو جاتا ہے. یہ کچھ پرندے ہیں جو اس کا نام اس وقت یاد نہیں میں نے پڑھا تھا اس کے بارے میں. وہ بہت لمبے سفر کرتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ وہ مسلسل چلتے ہیں. تو ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ باقاعدہ ایک خاص شیپ میں چلتے ہیں. وہ جو درمیان میں ہوتا ہے اس کے ساتھ اس طرح ایک وہ بناتے ہیں رو بناتے ہیں. تو بتاتے ہیں کہ اگر وہ مطلب وہ جو درمیان والا ہوتا ہے اس کے اوپر کافی یعنی لوڈ آتا ہے
اور وہ جو پر ہلاتا ہے اس کی ہوا کی وجہ سے جو چلتا ہے وہ دوسرا سکون محسوس کرتا ہے، یعنی اس کو پر زیادہ نہیں ہلانے پڑتے اس کو. تو پھر یوں کرتے ہیں کہ وہ جو طاقتور ہوتا ہے وہ آگے چلتا ہے، باقی لوگوں کو کھینچتا جاتا ہے، اور وہ جو ہے نا برباد میں تبدیل کرتے رہتے ہیں شفٹیں. ہاں جی، باقاعدہ یہ اس پہ پورا آرٹیکل آیا تھا. یہ مطلب اس قسم کے بہت لمبے لمبے سفر کرتے ہیں، سائبیریا سے اڑ کے پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچ جاتے ہیں، 4,000 میل. ہاں جی، وہ چلتے ہیں، لیکن ان کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ باقاعدہ ایک آرگنائز طریقے سے چلتے ہیں. اچھا، چند زخم و چوب سی خفزوں خورد تاکہ تنہا آ بیاں باراہ برد. وہ گدا لکڑی و سلاخ کئی چھوٹے ضرورت سے زیادہ کھاتا ہے، جب جا کر اس بیابان کو گدا کرتا ہے، چونکہ وہ رکتا رہتا ہے تو اس کو پھر لوگ مارتے ہیں. آنکھ تنہا خوش رود اندر رسد بارہ فیقہ بے گما خوشتر رود. جو شخص بلاؤں کی کمینگاہ میں اپنے احتیاط کی بدولت اکیلا سامت جا سکتا ہے، بے شبہ وہ رفیقوں کے ساتھ زیادہ خوب چلے گا. اور یہ رفاقت میت یہاں تک اچھی سمجھے گئی. ہر نیے اندری راہ درست معجزہ بنمود یار آران راہ جست. ہر نبی نے دین کے صحیح راستے باوجود ایک استوی طے کرنے میں کسی رفیق کی احتیاج نہیں تھی. معجزہ دکھانا اور معجزہ پر ایمان لانے والے ساتھ طلب کیے. یعنی یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصار اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ. یعنی مسلمانوں اللہ کے دین کے مددگار بنے رہو، جیسے کہ مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہا تھا کہ ایسے کون لوگ ہیں جو خدا کی طرف ہو کر میرے مددگار ہو. حواریوں کم خدا کے رسول کے مددگار ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعی اللہم اعز الاسلام بعمر بن خطاب اور بعمر بن شام، یعنی الہی عمر بن خطاب یا عمر بن شام کے ساتھ اسلام کو غلبہ بخش. چنانچہ آپ سب کی دعا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی حق میں قبول ہوئی اور مسلمانوں کو اسلام کی تقویت کا باعث ہوئے، حتیٰ کہ ان کی میت میں مسلمان نے اعلانیہ مسجد حرام میں جا کر نماز پڑھی، جبکہ پہلے چھپ کر پڑھتے تھے. گر نہ باشد یاری دیوار ہا کہ برایت خان ہا وامبار ہا. عروض و امبار ہا میں واو کی نون کے ساتھ ملا کر پڑھنا چاہیے، اور الف یعنی اگر دیواروں کو باہم امداد اتصال نہ ہو تو گھروں کی عمارتیں اور ان کے اندر غلہ کے انبار کب حاصل ہوں. ہر یک دیوار اگر باشد جدا سقف چوں باشد معلق بر ہوا. اگر ہر ایک دیوار الگ کا تو کر کی چھت ہوا میں کیوں کرتا ہم سب کے. مطلب اگر یہ دیوار اگر آپس میں اکٹھے نہ ہو تو چھت بھی نہیں آ سکتا اس کو. سب دیواروں میں اتصال پیدا ہوتا ہے تو چھت پائی جاتی ہے، پھر وہ عمارت گھر کے لاتی ہے. اس کے ہر طرف سے محفوظ ہونے پر اللہ وغیرہ کے ذخائر بھی رکھے جاتے ہیں. اگر دیواروں کا اتصال نہ ہو تو وہ عمارت گھر کے لائے نہ اس میں کوئی ذخیرہ کر سکے. اس سے اجتماع و اتصال کی فضیلت ثابت ہوتی ہے. آگے اس کی چند مثالیں. گر نباشد یاری حبر و قلم کے فتد بر روئی کاغذ ہا رقم. اگر سیو قلم کی باہم مدد نہ ہو تو صفحہ کاغذات پر تحریر کیوں کہا ہے. آہا سیرے کے کسی میں گشرد گرنا پیوندو بہم بادش برد. وہ بوریا جس کو کوئی بچا لیتا ہے، اگر اس کا ریشہ ریشہ باہم جڑو ہوا نہ ہو تم سے کوئی کب بچا سکے، بلکہ اس کے سبب ریشوں کو ہوا میں اڑایا جائے. یہ ہمارے بڑے کہتے ہیں نا کہ انگلیاں، اگر انگلیاں اس طرح کھلا رکھے تو آپ کسی کو نہیں مار سکتے، لیکن اگر اس طرح کر لے تو مکہ بن جاتا ہے اور اس میں پوری طاقت آ جاتی ہے. حق تعالیٰ نے جب حیوانات کے ارنوں سے دو جفت پیدا کیا تو ان کے اجتماع سے اولاد پیدا کیا. ہاں، حق زہر جن سے زوجین آفرید پس نتائج شد جمعیت پدید. حق تعالیٰ نے جب حیوانات کا جو نو سے جفت پیدا کیے، دو جفت پیدا کیے تو ان کے اجتماع سے اولاد پیدا ہوتی ہے. یعنی چنانچہ اللہ فرماتے ہیں اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذِكْرٍ وَأُنثَىٰ ہم نے تم کو ایک مرد آدم اور ایک عورت حوا سے پیدا کیا. بلکہ خلق زوجین کا عمل حیوانات سے گزر کر نباتات میں بھی جاری ہے. سبحان الذی خلق الکل مما تنبت الارض من انفسهم ما لا يعلمون. یعنی پاک ذات ہے وہ جس نے زمین کے روزی کی قسم میں سے اور خود ان کی اپنی یعنی انسان کی قسم سے میں سے اور ان کی مخلوقات کی قسم میں جن کو نہیں جانتے جوڑا جوڑا چیزیں پیدا کی ہیں. فأخرجنا بها أزواجا من نبات شتى. پھر ہم نے پانی کے ذریعے دو دو قسم کی مختلف رودیاں زمین سے نکالی. ان سے بھی وسیع نظر ڈالی جائے تو معلوم ہے کہ تخلیق زوجین کا فعل تمام کائنات میں جاری ہے. چنانچہ فرمایا من کل شیء خلقنا زوجین لعلکم تذکرون. اور تمام چیزوں میں ہم نے دو قسم کی بنائی تاکہ تم لوگ انتظام دنیا میں غور کرو. اس کے تجھے کہ جتنے آثار حوادث ہوتے ہیں وہ عادتاً دو چیزوں پر موقوف ہے، ایک فاعل دوسرے منفعل.
اس کے اجتماع سے افعال مختلف نظر آتے ہیں. وہ دو قسم سے مراد متقابل ہیں. سو ظاہر ہے کہ ہر شے میں کوئی نہ کوئی صفت ذاتی یا عرضی ایسے معتبر ہوتی ہے جسے دوسری چیز میں صفت کے نقیض یا ضد ملحوظ ہو اس کے مقابل شمار کی جائے. جیسے آسمان و زمین، جوہر و عرض، گرمی و سردی، شیروں و تلخی، چھوٹی و بڑی، خوشنما و بدنما، سفید و سیاہی، روشنی و تاریکی. اور ظاہر کے فاعل و منفعل بھی اس طرح متقابل ہے. بس یہ بھی زوجین کے حکموں میں داخل ہو گئے. یہ اصل میں نظرات نے اس وقت کیا تھا، ورنہ ابھی تو سائنس جو بتا رہی ہے کہ وہ مطلب ہر چیز کے اندر جوڑیں، حتیٰ کہ نیوٹران، اینٹی نیوٹران، ہاں جی، اور الیکٹران، پازیٹران، ہاں مطلب یہ تمام چیزیں مطلب جو ہے نا وہ جوڑے جوڑے. درمیان مرغ و سیاد عجب، بس شکل آفتاب شد نزدیک بشب. اے غرض اے مخاطب، جب معاملہ ہوا کہ مرغ اور شکاری کے درمیان اثناء بحث میں بہت پیچیدگی واقع ہوئی اور جن کو سلجھاتے رات قریب آ گئی. یہی بگفتوں بگفت از احتراز، باس شاں شد اندری مانے دراز. کچھ اس نے کہا اور کچھ اس نے کہا. یہ کیل و کال کی سرگرمی سے ان کے باس مضمون بڑھتی چلے گی. آگے مولانا فرماتے ہیں مثنوی را چاب کو دل خواہ کن، ماجرا موجز و کو تاہج کن. اے دل ایک ہی قصے میں نہ پڑھ، مثنوی قصے سے مضامین کو روا رکھ اور سامعین کی خواہش بنا، یعنی اس قصے کو مختصر و کوتاہ کر. مرغ را چو دید برگندم فتاد، نفس و بیتا خطامد در کشاد. مرغ کی نگاہ جب گیہوں کے دانوں پر پڑی جو جال کے اوپر رکھتے، اس کا نفس حریص خوشی کے ہمارے اپنے آپ کو ضبط میں رکھنے سے عاجز ہو گیا. اتنی نصیحتیں کرنے کے باوجود بھی دیکھو نا، نفس ایسا ظالم چیز ہے کہ اس نے اس کو پنسا ہی لیا، یعنی اس کی جو حرص ہے. بعد ازاں گفتش کی گندم آن کی است، گفت امانت از یتیم بے وسی است. پھر اس نے سیاحت سے پوچھا کہ یہ گیہوں کس کے ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ یتیم کی ہے جن کا کوئی وسی نہیں. سیاحت جو پہلے دعوائے زہد میں جھوٹ کے 70 تول چکا ہے، ہاں ان کو یہ جھوٹ بولنا کیا مشکل تھا، یا دل میں خود اپنے آپ کو یتیم ٹھہرا لیا ہوگا. مالی تامست امانت پیش من، زاں کے پندار دمارا موتمن. یتیموں کا مال ہے اور میرے پاس امانت ہے، کیونکہ لوگ ہم کو امانت دار سمجھتے ہیں. ماشاءاللہ کیوں نہ ہو، سبز پوش زائد ہو کی تو یہی شان ہے. گفت من مسترم مجروح حال، ہست مردار ای زمان بر من حلال. مرغ بولا محبوب سے مستر و خستہ حال ہوں، اس وقت تو مجھ پر مردار بھی حلال ہے، یعنی میں اس کو کہہ سکتا ہوں. اپنے لیے ایک ہی طریقہ بنا لیا. آج اور یہ سب کچھ کرتے ہیں، سب لوگ کرتے ہیں. مرغ کہتا، اچھا مطلب مرغ کہتا ہے بے شک مال یتیم کا ناشے نہیں، ولا تقربوا مال یتیم الا باللتی حسن. لیکن میں مستر اور مجبور ہوں، اور مستر کو مردار کہنے کی بھی جات ہے. اللہ فرماتے ہیں وقد فصل لکم ما حرم علیکم الا ما سررتم. حالانکہ جو چیز خدا نے تم پر حرام کر دی اس نے تفصیل کے ساتھ تم سے بیان کر دی. اس میں مردہ جوان بھی داخل ہے. ہاں ایک چیز حرام تو ہے مگر بھوک وغیرہ کی وجہ سے تم اس کھانے پر مجبور ہو جاؤ. آج دنیا کا حال اس مرغ کا ایسا ہے کہ وہ الدنیا جیفتن و طلابها کلاب کو مانتے ہوئے اس تحصیل و جمع کے لیے تراشتے رہتے ہیں. ہست دستوری کزی گندم خرم، اے امین پارسا و محترم. تو اے امین و پارزگار و قابل تعظیم، کیا اجازت ہے کہ میں اس گندم میں سے کچھ کھا لوں؟ گفت مفتی ضرورت ہم تو یہ بے ضرورت گر خوری مجرم شوی. سیاد نے کہا یہ مسئلہ صحیح ہے مگر حالت استرار فی الواقع ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ کرنے والے بھی تو آپ ہی ہے. خود سوچ لے کہ تم مسترب ہے یا نہیں ہے. بس کہ بلا استرار کہے گا تو گناہگار ہوگا. اس کو صرف ویسے ہی بات کو بڑھا رہا ہے، مطلب دل تو چاہتے کہ وہ قائل ہے. ور ضرورت ہستہ ہم پرہیز بے ور خوری بارے زمانے او بے دے. اور اگر استرار تب بھی پرہیزی بہتر ہو کہے تو اس کی قیمت کا ذمہ دار بن. یعنی سیاحت کے کول میں فقہ کے دو مسئلے درج ہیں. ایک تو ایک استرار کی حالت میں کوئی مال غیر کا جائے تو جائز ہے، لیکن اگر پرہیز کرے گا تو بس فقہ کے نزدیک کھانے سے افضل ہے. حتی اگر نہ کھانے کی وجہ سے مر جائے تو اجر پائے گا. البتہ اگر وہ مال قیمت پر ملتا ہو اور وہ شخص ادائی قیمت پر قادر ہونے کے باوجود نہ خریدے اور مر جائے تو گناہ گار ہوگا. بخلاف میں طرح کہ اس کا کھانا اس حالت میں مطلقاً بالاتفاق نہ کھانے سے افضل ہے. اگر اس کے نہ کھانے سے مر گیا تو گناہ گار ہو، نہ کھانے سے مر گیا تو گناہ گار ہوگا. درختار میں ورخص له اطلاف مال مسلم او زمین بقتل او قتل وجر صبر وفي اشارۃ الى ان ترک الاطلاف افضل وكذا قالوا ان تناول مال غیر اشد حرمت من شرب الاهل. اچھا یہ تو اچھا. مرغ بس در خود فرو رفت آن زمان تو سنش سر بست دست جذبے انا. مرغ اس وقت سیاحت کی فکر مسئلہ غیر فکر میں پڑ گیا، کیا کرے کیا نہ کرے. اس کے نفس کا سرکش گھوڑا سوار کے باغ کھینچنے سے بھی قابو میں نہ آتا تھا. بس بخورد گندم در فخ باماند
چندو یاسیم والانعام خوان، پھر اس نے اگی اکالی اور جال میں پھنس کر رہ گیا۔ جال میں نجات پانے کے لیے بہتری صورت یاسین رسول انعام پڑھتا رہا، مگر اب کیا ہو سکتا تھا۔ بعد ماندر چ افسوس چ آہ پیش ازیں باعث این دو دی سیاہ، یعنی بے بس ہو جانے کے بعد کیا افسوس اور کیا سب بے سود، یعنی ندامت و آہ کا سیاہ دھواں تو اس سے پہلے چاہیے۔ اس میں ایک مسئلے کا تفصیل وہ یہ ہے کہ جب عالم غیب منکشف ہو جائے اور عذاب کا معنی ہو جائے تو اس وقت توبہ نافع نہیں، کما قال اللہ تعالیٰ وَلَيْسَتْ تُوبُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ۔ کفار کا تفصیل معلوم ہے، الذین یعملون السیئات سے مراد اسات مومنین ہے، اور حضور موت کا مطلب ہے کہ دوسرے عالم کی چیزیں نظر آنے لگی، اس حالت کو حالت وبائے معاہدہ کہتے ہیں۔ اس میں کافر کا ایمان تو بالاجماع مقبول نہیں، کما قال اللہ تعالیٰ فلم یکن فہم ایمانہم لما رأوا بأسنا، اور آسی کے توبہ محققین کے نزدیک مقبول نہیں ہے، اور ظاہر قرآن لیست توبہ سے یہ مفہوم ہے کہ ضعف الکبیر، جن کے دوسرے اقوال و آیت کی توجیہ اور طرح کریں گے۔ اور ایک آیت یاس بفائے تختانی آئے، وہ یہ کہ زندگی سے امیدی وجہ ہے، لیکن اب تک عالم اس کا افعال نظر نہ آئے، اس میں کافر کا ایمان اور آسی کی توبہ دونوں مقبول ہے۔ بس حالت یاس ببائے معاہدہ مر کے جان میں پھنس جانے کا مشابہ ہے، وہ مشابہت یہ ہے کہ وحشی کے لیے قید میں پڑنا عذاب شدید ہے جس کا تدارک اس کے قبضے سے باہر ہے، اور یہی حالت عذاب آخرت کے انسان کے لیے وہ شدید اس کا تدارک اس کے قبضے سے باہر ہے۔ پس مرغ اس کے لیے حالت میں یاسین اور انعام پڑھنے اور افسوس کرنے کو گرمانے کے اس کی طرف اشارہ ہوگا۔ اس طرح انسان جب عذاب آخرت کو معائنہ کر لیتا ہے اور یہ معائنہ قبل از موت شروع ہو جاتا ہے تو اس وقت تنبؤ اور عذاب غیر نافع ہے۔ آزما کے حرص جمبد وہ حوث دم بدم میں گو کہ اے فریاد رس، موت سے پہلے پہلے جس وقت معصیت کی حرص و حوث حرکت کر لے اور گناہ صادر کرنا آنے لگے یا کرا دے، اس وقت بار بار کر دے اے فریاد رس مجھے صدور گناہ سے بچا، صادر گناہ کو بخش دے۔ پیش ازاں کائن نا برت فخش ود گرمی حیثی تجو ہمچو یخش ود آہ دودو نال آدم کاربن حرسرا آوار کن اے ہوش من، اے ہوش من قبل اس کے حرس دانا تجھ پر نزول عذاب کا جال بن جائے اور تیری حرس کی گرمی ہمارے خوف کی یخ بن کر رہے، تو اس وقت آہ دو فرزداری سے کام لے اور گناہ کی حرس کو دفع کر، اور ورنہ حضور موت و نزول عذاب کے وقت یہ باتیں بے سود ہے۔ بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں نا کہ وہ گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں اور گناہوں کے جو سزائیں ہیں ان کو معلوم ہوتی ہیں، اور دنیا میں جو اس کے لیے جو شرمندگی ہے وہ بھی پتہ ہوتی ہے، لیکن وہ نفس کی شر کی میں اتنے آ چکے ہوتے ہیں کہ اس وقت رک نہیں سکتے، اور ہر وقت کہتے ہیں کہ میرے ساتھ ایسے نہیں ہوگا، جو دوسرے کے ساتھ میرے ساتھ ایسے نہیں ہوگا، اور پھر جب ہو جائے تو پھر بدلتا نہیں ہوگا، پھر ہو جاتا ہے، پھر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس طرح زانی لوگ جو ہوتے ہیں، مطلب یہ ہر دفعہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کبھی پتہ چل جاتے ہیں، دونوں کو لوگ مار دیتے ہیں، بس بات ختم ہو جاتی۔ چھو مرگ طالب جان شد اچھا کان زما پیش از خرابی بصرہ است بو کہ بصرہ وار بد ہمزاک شکست، کیونکہ وقت بصرہ کی تباہی سے یا موت ہاتھ سے نکلنے سے پہلے سے شاید کہ بصرہ بھی اس تباہی سے بچ جائے، یعنی کام بگڑنے سے بچ جائے۔ ابتلی باقی ساکلی قبل حدم البصرۃ والموصلی، اے میرے رونے والے اور میرے فراق پر زاری کرنے والے بصرہ و موصل کی تباہی سے پہلے مجھ پر رو، ورنہ پھر رونا بھی سود ہوگا۔ یعنی یہاں رونا پیٹنا معنی کی مراد نہیں، کیونکہ وہ ایک پسندیدہ کام ہے، بلکہ اس سے رقت قلب پیدا کرنا مراد ہے۔ حضور موت سے پہلے گناہوں پر ندامت وہ دل کی رقت پیدا کرو اور مشغول باستغفار ہو جاؤ، ورنہ حضور موت کے وقت یہ صحیح بے سود ہوگی۔ جس طرح خرابی وزرا کے بعد خلیفہ کی فوج کو مکھ بھی فائدہ تھی، اس وقت سے پہلے توبہ کرو تو وعدے حق تعالیٰ وہ الذی یقبل التوبۃ عن عبادہ کے مطابق امید ہے کہ تمہاری عمارت روحانی اور اخروی ایرانوں سے بچ جائے گی۔ نخ علی قبل موتی واحتضر لا تنح بی بعد موتی واصطبر، میرے مرنے سے پہلے مجھ پر نوحہ کر اور دروازہ مجھے معاف فرما، میرے مرنے کے بعد مجھ پر نوحہ نہ کرنا اور صبر کرنا، یعنی نزول موت سے پہلے توبہ استغفار کرو۔ مخاطب کی موت کو اپنے موت سے تعبیر کیا ہے، جس میں ایک طرف کی لطافت ہے یا خود اپنے نفس سے خطاب ہے۔ ابتلی قبل تبوری فی طوا بعد طوفان الطوا خل البکا، میرے لیے گریا تو میرے مصیبت میں ہلاک ہونے سے پہلے اور ہجوم میں مصیبت کے بعد رونا دھونا چھوڑ دے، یعنی توبہ کا موقع نزول بلا سے پہلے ہے۔ شیخ اکبر خود فرماتے کہ اکبر کی شان یہ کہ نزول بلا سے پہلے بخوف بلا روئے اور نزول بلا کے بعد صبر کرے۔
جیسے حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کو رسول کے ارشاد ہے کہ آپ کو قرب وفات کا اشارہ مفہوم ہوا تو بے اختیار روئے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تو آپ نے صبر کیا، بلکہ صحابہ کا بھی صبر پر ہمارا کیا جو اس مصیبت سے بے خود ہو گئے، اور آپ اس کمال پر تمام صحابہ سے ممتاز تھے، اس لیے خلیفہ اول قرار پائے۔ آزما کہ دیومی شد راہزن آزما باعث یاسی خواندن، جس وقت شیطان صراط مستقیم کا راہزن ہو رہا تھا اس وقت یاسین کو پڑھنا چاہیے تھا، یعنی زندگی کے ایام معاصی میں دفعہ وسائل شیطانی کوشش کرنے اور توبہ استغفار مشغول لازم تھا، پھر موت کے وقت سے کیا فائدہ۔ پیش ازاں کا شکستہ گردت کا رواں آزما چوبک بزن اے پاس باں، اے پیردار قبل اس کے ڈاکو حملہ رو قابل تباہ، اس وقت ڈنک کا بجا چونکہ مثال کے ساتھ طلب ہے، اس لیے آگے اس کے اصل میں بات یہ ہے کہ حضرت نے اس میں جو بات فرمائی ہے وہ پہلے تو تفصیلی بات یہ تھی کہ اجتماعیت افضل ہے اور اکیلے نہیں رہنا چاہیے، تو مرغ اصل میں مطلب جو ہے نا وہ اس کو سیاد کو جو اکیلے رہنے کو سمجھتا تھا کہ صرف اس کو سمجھا رہا تھا کہ میں اکیلے رہوں تو اچھا ہے کیونکہ میں زائد ہوں، تو اس کو کہتا تھا کہ نہیں اس طرح اکیلے نہیں رہنا چاہیے، اس میں یہ ہوتا ہے، اس میں یہ ہوتا ہے، اس میں یہ ہوتا ہے، ساری دلیلیں دے رہا تھا اور ٹھیک دلیل دے رہا تھا، اور سیاد اس کے ساتھ ویسے گپ شپ لگا رہا تھا، لیکن جس وقت وہ وقت آ گیا حرص کا نفس کا، اس وقت وہ برداشت نہیں کر سکا اور سارے دلائل بھول گیا اور اس نفس کا شکار ہو گیا اور اس وقت مصیبت میں پڑ گیا۔ تو فرمایا کہ اس طرح نفس سے جو مغلوب ہوتا ہے وہ بے شک عقل اس کا کتنے کام کیوں نہ کر رہا ہو، وہ عقل بھی اس وقت فیل ہو جاتی ہے، بلکہ وہ نفس اپنا کام کر جاتا ہے۔ یہ جو ہے نا والی بات ہے، تو یہاں پر نفس اور عقل کی بات ہو رہی تھی کہ عقل جو ہے نا وہ سمجھ رہا ہے صحیح، لیکن نفس جو ہے نا وہ اپنے نفس چونکہ وہ تو فائدہ نقصان نہیں جانتا، وہ تو اپنے خواہش کو پورا کرنا جانتا ہے، بے شک اس کے بعد اس کو کتنا ہی نقصان، نفس ہی کو نقصان ہوتا ہے۔ وہ جیسے حضرت ویسے کرنی رحمۃ اللہ علیہ وہ مجاہدہ کیا کرتے تھے، تو اس کی ماں جو ہے نا وہ پریشان ہوئی، انہوں نے کہا کہ کچھ اپنے نفس پر بھی رحم کر، تو انہوں نے کہا اپنے نفسی کے لیے تو کر رہا ہوں، کیونکہ نہیں کروں گا تو نفسی پر عذاب میں جلے گا، تو مصیبت تو پھر نفس پر ہی آتی ہے، لیکن بہرحال اس وقت وہ سمجھدار نہیں ہوتا، جیسے بچہ سمجھدار نہیں ہوتا، نفس بچے کی طرح ہے، اس کو خود ہینڈل کرنا ہوتا ہے، اس کی بات نہیں سننی ہوتی بلکہ اپنی بات سنانی ہوتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔